شروع اللہ رب العزت کے پاک و بلند نام سے جو ارض و سما کا مالک ہے، اور بے حساب درود و سلام اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ہمارے سننے والوں کو ہمارا سلام۔ آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم اس امید سے حاضر ہیں کہ آپ لوگ ہماری ویڈیو کو پسند کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ اور ہم آئندہ بھی ملتے رہیں۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں آج کی اپنی ویڈیو کا۔ سرزمین پنجاب جو اپنے 5 دریاؤں کی روانی اور زرخیزی کی وجہ سے کل خطہ اراضی میں ایک امتیازی اور انفرادی شان رکھتی ہے، وہیں اس سرزمین کے چپے چپے سے ہدایت و روحانیت کے دریا بھی رواں رہے ہیں۔ اس خطے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں سے رشد و ہدایت، فیض و شفا اور روحانیت کے ایسے دریا رواں فرمائے کہ جن سے دلوں کی بنجر زمین آباد ہوئی۔ انہی روحانی دریاؤں میں ایک اہم دریائے حکمت و معرفت، منبع سرچشمہ ہدایت، مرکز ولایت، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے۔ حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار اقدس پاک پتن شریف میں مرجع خلائق ہے۔ پاک پتن پاکستان کے صوبے پنجاب کے ضلع سائنوال کا قصبہ اور تحصیل ہے، جو دریائے ستلج کے دائیں کنارے سے 8 میل دور واقع۔ پاک پتن کا پرانا نام اجودن ہے۔ اس قصبے کو زمانہ قدیم سے تاریخی حیثیت حاصل ہے اور یہ قدیم راجاؤں کا دارالحکومت رہا، لیکن اب اس بستی اور قصبے کو صرف اور صرف حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے شہرت حاصل ہے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے روضہ مبارک کی تعمیر آپ کے مرید و خلیفہ سلطان المشائخ حضرت خواجہ سید محمد نظام الدین اولیاء نے کرائی تھی۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے اشارہ غیبی سے روضہ مبارک کی بنیاد ایسی پاک اینٹوں پر رکھی تھی جن پر قرآن پاک ختم کیے گئے۔ ایک روایت کے مطابق ایک ایک اینٹ پر 11 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت فرمائی گئی۔ جب خواجہ نظام الدین اولیاء نے الہام غیبی کے مطابق روضہ مبارک تعمیر کروا چکے تو آپ نے بچشم باطن مشاہدہ کیا کہ ارواح مقدسہ کے جرمٹ میں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز ہیں، اور آپ کو ارشاد فرماتے ہیں: اے نظام الدین، جناب رب العزت سے ہمیں فرمان ہوا ہے کہ جو کوئی اس دروازے سے گزرے گا انشاءاللہ تعالی اس کی بخشش ہو جائے گی، اور تم اعلان کر دو کہ جو بھی اس دروازے سے داخل ہوا اس نے امان پائی۔ حسب حکم حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے اس بات کا اعلان فرمایا اور آپ کا یہ اعلان مشرق سے مغرب تک پہنچا۔ اسی لیے اس دروازے کو بہشتی دروازہ کہتے ہیں، اور آج تک دور دراز سے عشاق و عقیدت مند پروانہ وار چلے آتے ہیں۔ بزرگوں کے نزدیک یہ بہشتی دروازہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم اور بخشش و عطا ہے۔ بہشتی دروازے کا افتتاح 6 محرم الحرام یعنی 5 محرم کا دن گزار کر غروب آفتاب کے بعد ہوتا ہے۔ یہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی عرس کی تقاریب کا بہت ہی خاص مرحلہ ہے، جس میں لاکھوں زائرین و عقیدت مند شرکت کرتے ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد حضرت دیوان صاحب سجادہ نشین دربار بابا صاحب انتہائی تذک و احتشام کے ساتھ جلوس کی صورت میں تشریف لاتے ہیں اور بہشتی دروازے کے افتتاح سے پہلے محفل سما میں شرکت کرتے ہیں۔ یہ محفل دلان میں کھڑے کھڑے قائم ہوتی ہے۔ قوال حضرات مولانا جامی اور حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے اس روح پرور تقریب کو مزید جلا بخشتے ہیں، جس سے حاضرین کی روحانی بالیدگی نقطہ عروج پر پہنچ جاتی ہے۔ بعد از دیوان صاحب بہشتی دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر
عالم اسلام اور بالخصوص حاضرین کے لیے خصوصی دعا فرماتے ہیں اور پھر اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید کا نعرہ مستانہ بلند کرتے ہیں اور 3 بار دستک دے کر بہشتی دروازے کا افتتاح فرماتے ہیں۔ حاضرین بھی دیوان صاحب کی اتباع میں اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید کا نعرہ بلند کرتے ہیں، جس سے فضا حق فرید کے نعروں سے گونج اٹھتی ہے۔ بہشتی دروازے کے افتتاح کے بعد حضرت دیوان صاحب داخل ہوتے ہیں، پھر دیگر سجادہ نشین صاحبان اور معززین بہشتی دروازے سے گزر کر نوری دروازے سے باہر چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد عوام کا داخلہ شروع ہو جاتا ہے۔ بابا فرید کے لاکھوں پروانے حق فرید یا فرید کا نعرہ لگاتے ہوئے جنتی دروازے میں داخل ہوتے ہیں اور یہ سما رات بھر جاری رہتا ہے۔ ہر زمانے میں اکابر، مشائخ اعظام اور اولیاء کرام حضرت بابا صاحب کے مزار اقدس پر حاضر ہو کر اپنے اعلیٰ ظرف کے مطابق احتساب فرماتے رہے ہیں اور بہشتی دروازے سے گزرنے کو اپنی سعادت جانتے ہیں۔ آفتاب ولایت حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا شمار چشتیہ سلاسل کے معروف ترین بزرگان دین میں ہوتا ہے۔ سلسلہ چشتیہ میں سلطان الہند حضرت خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز کے بعد سب سے زیادہ شہرت آپ ہی کے حصے میں آئی۔ آپ کے مریدین کی تعداد لاکھوں اور خلفاء کی تعداد 700 ہے۔ 600 خلفاء انسانوں میں اور 100 خلفاء جنات میں سے تھے۔ آپ مجذوب السالک تھے، یعنی آپ کی روحانیت کے 3 حصے جذب کے اور 1 حصہ سلوک پر مشتمل تھا۔ آپ کا شجرہ نسب حضرت سیدنا عمر فاروق بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارکہ سے ملتا ہے۔ آپ نے قطب الکتاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پر بیعت کی، جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین تھے۔ آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ کو بیک وقت آپ کے پیر و مرشد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سمیت سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی المعروف خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے روحانی قوت عطا کی۔ اس موقع پر سلطان الہند نے تاریخی الفاظ ادا کیے کہ قطب الدین، تم ایک شہباز کو زیر دام لائے ہو، جس کے بعد آپ کو شہباز لامکاں کا لقب عطا ہوا، جس کا ٹھکانہ کہیں نہیں، صرف اور صرف سدرۃ المنتہا پر ہے۔ آپ کے مریدین خاص میں محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مخدوم علاؤ الدین علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں۔ اللہ نے آپ کے ہاں سے بہت ساری کرامات ظاہر کروائیں۔ ایک بار ایک عورت بیٹیوں کی شادی کی درخواست لے کر آئی اور رونے لگی۔ آپ نے پتھر پر قل هو اللہ احد پڑھ کر دم کیا تو وہ سونا بن گیا۔ بعد از عورت بھی اپنے گھر میں یہ کرنے لگی، لیکن پتھر پتھر ہی رہا۔ اس نے آ کر آپ سے کہا تو آپ نے تاریخی جملہ ادا کیا کہ 18 برس تک فرید نے وہ کیا جو خدا نے کہا، اب فرید جو چاہتا ہے خدا اسے پورا کر دیتا ہے۔ سلسلہ چشتیہ کے یہ آفتاب ولایت 95 سال کی عمر میں 5 محرم الحرام 609 ہجری کو علالت کے سبب دنیا سے پردہ فرمان۔ اللہ کریم ہمیں بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے فیض سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔